نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حضرت علامہ مولانا ظفر الدین صاحب رضوی نے حضور محبوب ملت علیہ رحمت و رضوان کے حیات طیبہ کے کچھ گوشوں پر سیر حاصل گفتگو فرمائی۔ اللہ کرے زور کرم اور زیادہ نام نیک رفت گاتا ہے مکن تاب ماند نام نیکت برقرار۔ یہ صحیح ہے کہ حضور محبوب ملت نے 50 سال سے زائد عرصے تک عروس البلاد بمبئی میں رہ کر اسلام و سنیت و مسلک اعلیٰ حضرت کی وہ نمایاں خدمات انجام دی ہیں جو آب در سے لکھنے کے لائق ہیں۔ سدہ کتابوں کے مصنف ہیں اور وقت کے ہر فتنے کا جواب آپ نے اپنے تحریروں اور تقریروں کے ذریعے دیا۔ آج بمبئی میں سنیت کی جو بہار نظر آ رہی ہے اس میں حضور سید العلماء مارہوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور محبوب ملت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوششیں شامل ہیں۔ بنی مسلمان روافض کے مجلسوں میں جاتے تھے اور ایمان و عقیدے کو بگاڑ کر آتے تھے، لیکن ان بزرگوں نے مسلمانوں نے اہل سنت کے لیے سنی مجلسوں کی بنیاد ڈالی اور لوگوں کو سمجھایا کہ بد مذہبوں اور رافضیوں کے جلسوں میں جانے کے بجائے آپ اپنے اہل سنت کے علماء سے تقریریں سماعت فرمائیں۔ جب کسی بدبخت نے کوئی شرارت کی بروقت اس کا دندہ شکن جواب حضور محبوب ملت نے عطا فرمایا، جس سلسلے میں انہیں جیل کی صحبتیں بھی برداشت کرنی پڑی، مقدمات میں بھی ماخوذ ہونا پڑا اور طرح طرح کے مصائب و آلام کا انہیں سامنا کرنا پڑا۔ حضرت مولانا ظفر الدین صاحب رضوی نے حضرت محبوب ملت کے حیات طیبہ کے بہت سے گوشوں پر گفتگو فرمائی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ اپنی تحریر میں انہوں نے کچھ ایسے لوگوں کا نام شامل کیا ہے جن کی کوئی خاص خدمت حضرت محبوب ملت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کارہائے نمایاں کے تعلق سے نہیں تھی۔ حضرت محبوب ملت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس ذات گرامی کو اپنا استاد مربی اور قدم قدم پر جن کے اشاروں پر کارہائے نمایاں انجام دیتے تھے، اسلام و سنیت کی خدمت انجام دیتے تھے، وہ آپ کے بڑے بھائی امام المناظرین غیظ المنافقین مظہر عالم۔ پوری تحریر میں مجھے افسوس ہوا کہ ایسے ایسے لوگوں کا تذکرہ تو کیا گیا جن کا کوئی نمایاں کردار حضرت محبوب ملت کی زندگی میں نہیں تھا، اور جس ذات گرامی نے قدم قدم پر حضرت محبوب ملت کی سرپرستی فرمائی اور ان کا ساتھ دیا، ان کی رہنمائی فرمائی اور ہر موقع پر ان کے لیے سینہ سپر رہے، ان کا کہیں نام تک نہیں۔ حضرت مولانا ظفر الدین صاحب رضوی سے میری گزارش ہے کہ آپ اپنی تحریر پر نظر ثانی کریں، اور اگر سے آپ نے حضرت محبوب ملت اور ان کے برادر اکبر امام المناظرین سلطان المتکلمین مظہر اعلیٰ حضرت حضور شیر وش سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں دیکھا، ان کی خدمات سے آپ ناواقف ہیں، تو کم سے کم ان کے شاگردوں ہی کو دیکھ لیں۔ حضرت سیدنا سرکار تاجدار مارہرہ سید العلماء علیہ رحمت و رضوان اور عارف باللہ حضرت علامہ مولانا سید شاہ احسن العلماء
علیہ رحمت و رضوان جیسے قابل فرق اور معینات شخصیتیں حضرت شیر ویسے سنت کے شاگرد ہیں۔ حضرت شیر ویسے سنت نے شرق و غرب، شمال و جنوب، پورے ملک میں بلکہ ملک سے لے کے بیرون ملک تک نمایاں خدمات انجام دی ہیں۔ حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے عرب شریف کے علماء سے، علماء دیوبند کے تعلق سے فتویٰ حاصل کیا اور یہ اعلان فرمایا من شک فی کفر ہی و عذاب ہی فقط کفر۔ حضرت سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس مبارک فتوے کو عام اور گھر گھر پہنچانے والی ذات الصوارم الہندیہ کے شکل میں مظہر اعلیٰ حضرت امام المناظرین حضور سیدی سرکار شیر ویسے سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ آج ہندوستان کے کسی بھی صوبے میں آپ چلے جائیے، ایسے ایسے علاقے جہاں کے لوگ اردو پڑھنا نہیں جانتے، اردو لکھنا نہیں جانتے، اردو سے کوئی واقفیت نہیں، بالخصوص گجرات وغیرہ کے علاقے میں، مگر ان کے گھروں میں سیدی سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی کتابیں آپ کو ضرور نظر آئیں گی۔ حضور شیر ویسے سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں کہیں جاتے تھے، اپنے آباء و اجداد اور اپنے خانوادے کے افراد کا تذکرہ وہاں نہیں کرتے تھے، بلکہ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر جمیل کرتے تھے، اور دنیا کو یہ بتاتے تھے کہ حضور شیر ویسے سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف اور صرف یہی پیغام دیتے تھے کہ پیارے حبیب کو پکار، پیارے نبی کا نام لے، دامن مصطفیٰ میں آپ پائے رسول تھام لے۔ حضرت مولانا ظفر الدین صاحب رضوی سے میری گزارش ہے کہ آپ نے لکھا ہے، خوب لکھا ہے، وہ خوب لکھا ہے، مگر اس پہلو کو بھی آپ نظر انداز نہ کریں، اور جن ایسے لوگوں کا ذکر آپ نے اپنے مضمون میں کیا ہے، محبوب ملت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کے تعلق سے جن کا کوئی خاص کارنامہ نہیں ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کا نام نکال دیجیے، مگر جس ذات گرامی نے قدم قدم پر حضور محبوب ملت کا ساتھ دیا، ان کی سرپرستی فرمائی، یعنی حضور محبوب ملت کے برادر معظم حضور شیر ویسے سنت، جن کی خدمات جلیلہ پورے ملک میں بلکہ بیرون ملک تک پھیلی ہوئی ہیں۔ لاہور میں جب تاریخی مناظرہ ہوا تھا تو حضرت حجت الاسلام، حضرت صدر الفاضل، حضرت محدث اعظم پاکستان، اکابر علماء اور مشائخ موجود تھے، مگر سب نے حضرت شیر ویسے سنت کو اپنا مناظر متعین فرمایا اور حضور حجت الاسلام نے اپنا وکیل مطلق بنا کے مناظر کی حیثیت سے پیش فرمایا تھا۔ حضرت شیر ویسے سنت کی خدمات آب در سے لکھنے کے قابل ہیں، اللہ توفیق دے۔ تو حضرت مولانا ظفر الدین صاحب بہت اچھا لکھتے ہیں، حضرت شیر ویسے سنت کے کارہائے نمایاں پر بھی کچھ تحریر فرمائیں تاکہ یہ مضمون مکمل ہو جائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اپنے حبیب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشقوں اور دیوانوں سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں عبد المصطفیٰ رضوی شریف سے بول رہا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔